بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی 3 صفات کا جو بیان ارشاد فرمایا تھا، ایک اس میں سے ابداع یعنی اس کائنات کو پیدا کرنا بغیر کسی مثال کے، اور پھر دوسری بات فرمائی تھی کہ تخلیق کہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اس کو عالم وجود میں لائے، اور تیسری بات جو تھی وہ تدبیر کی تھی۔ تو تدبیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ان چیزوں کا ذکر کیا، اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں جتنے جواہر ہیں اور جتنے آراز ہیں سب کے سب ایسے ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں، اور ان جواہر اور آراز کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے جیسے وہ چاہے۔ وہ انسان کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اور انسان اس چیز پر کتنا ہی خوشی اور اعتراض کا اظہار کرے یا دل میں رکھے، کل کائنات میں تصرف اللہ ہی کا ہے۔ موالید ثلاثہ اس پہ انہوں نے کہا کہ جو کائنات بنی ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اور حیوانات میں پھر انسان بھی ہیں اور حیوان بھی ہیں، یہ سب کا سب پورا عالم اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اس میں تصرفات کرتا ہے، ان چیزوں کو بناتا ہے، اور وہ تو بناتا ہی ہے، ہم اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اس میں بگاڑ آ گیا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت تدبیر پر 4 طرح کی چیزیں بیان کی، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو اس باب میں انہوں نے بیان فرمایا ہے، یہ غالباً آج آخری بات ہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر عالم مثال کی بات کریں گے، اور پھر اس کے بعد کے چیپٹر میں وہ عالم بالا میں ملائے اعلیٰ کی بات کریں گے، اور عالم مثال ایسی چیز ہے جس پر اس سے پہلے بھی بات ہو چکی، بس اس کو تو معمولی تشریحات کے ساتھ ہی بیان کرنا ہے، کیونکہ عالم مثال پر پوری گفتگو ہے جو مقدمے میں ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ملائے اعلیٰ کی بحث ہے، اور ملائے اعلیٰ میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت نے جو کچھ بیان فرمایا وہ بھی آسان ہے۔ تو حجت اللہ کی ابتدا میں جو مشکل ترین چیزیں تھیں ان میں غالباً آج آخری بات ہوگی، اور اگر یہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر اس کے بعد آگے جو چیزیں آتی ہیں وہ نسبتاً آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ اور مباحث چونکہ فلسفیانہ ہیں، اس لیے اس میں بڑی مشکل یہ پیش آتی ہے کہ آدمی ذرا سا غافل ہو جائے تو پھر ربط کا جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اور جو علوم ہیں ان کا حال ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں انسان ذرا سا کسی چیز سے غافل ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے میتھمیٹکس ہے، تو ایک سٹیپ بھی درمیان میں سے ایک کڑی بھی ٹوٹ جائے تو آگے پھر وہ بچہ اس کو حل نہیں کر سکتا، اس کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ اسی طرح اس فلسفے کا بھی، ان چیزوں کا بھی حال یہی ہے کہ درمیان میں سے ایک کڑی غائب ہو جائے تو آدمی پیچھے اس کو ملا نہیں سکتا کہ اصل بات کہاں سے تھی اور اصل چیز کیا تھی۔ اس عالم تدبیر میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کی باریک باتیں بیان کی ہیں، یعنی موتی جڑیں جیسے ہیروں کا پرونا ہوتا ہے ایسے انہوں نے کیا ہے۔ اور قرآن کریم پڑھتے ہیں بچے، کبھی کبھی کوئی مشکل لفظ آ جاتا ہے تو آپ دیکھیں استاد اس کو بڑی آرام سے آہستگی سے پڑھاتا ہے کہ اس کو اس طرح پڑھ لو۔ مثلا ایک بچہ ہے وہ آسانی سے پڑھ لیتا ہے کہ انلزمکموہا، اور دوسرا بچہ ہے اس سے پڑھے نہیں جاتا، تو پھر استاد یہ کہتا ہے کہ اس طرح پڑھو کہ انلزمکموہا۔ بالکل ایسے ہی یہ فلسفے اور علم کی بھی باتیں ہیں کہ آدمی تھوڑی تھوڑی
چیزیں سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا بہت بڑا ایک محل تیار ہو جاتا ہے. اشکال جو پیش آتا ہے وہ بے صبری کی وجہ سے. طبیعتوں کے اپنے اپنے اندازے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے. تو بعض اوقات انسان یہ خیال کرتا ہے کہ آخر ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے. نماز پڑھتا اس کی جگہ تو ثواب ملتا، 2 نفل پڑھتا تو ثواب ملتا، تلاوت کرتا تو ثواب ملتا. اب اس بحث کو سننے کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا ہے اور کائنات میں یہ موالید ثلاثہ، یہ 3 طرح سے اللہ نے جو پیدا کیا اور نباتات اور جمادات، آخر اس بحث کا فائدہ کیا ہے. یہ چیزیں کسی حد تک شیطانی وسوسے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، مگر یہ جو علم ہے انسان کی شخصیت کی زبردست تعمیر کرتا ہے اور بنیاد فراہم کر دیتا ہے. جب آدمی تقدیر کی مباحث کو سنتا ہے تو بظاہر اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے اس کی بجائے اتنی دیر گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کر لیتے، لیکن اس آدمی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ تقدیر کا معاملہ جس حد تک انسان سمجھ سکتے ہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو زندگی میں جتنی بھی مشکلات پیش آتی ہیں اس میں انسان کو وہ بحث اور وہ بنی ہوئی اندر کی طبیعت نفع دیتی ہے کہ یہ تقدیر میں تھا اور اللہ نے ایسے اسے لکھا تھا اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا. ایسے مواقع پر یہ چیزیں کام آتی. گناہ انسان کرتا ہے، کسی کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اگر اس کو یہ سمجھ میں آ جائے، ایک صورت تو یہ ہے کہ اس پہ فتویٰ لگاتا ہے کہ تم گناہ گار ہو، نالائق ہو، جہنم میں جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے، اپنے لیے بھی سوچتا ہے. اور اس کا تعلق فتوے کے باب سے ہے، اور جب اس کا تعلق علوم کے باب سے ہوگا، فلسفے سے، تصوف سے، معرفت سے، معارف الہیہ سے، تو اس کی سوچ جہاں یہ آئے گی کہ جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آئے گی کہ اللہ جانے کیا عذر ہوگا اس گناہ میں. ممکن ہے معذور ہو، میں اس کی عذر کو نہ سمجھتا ہوں، اللہ تو جانتا ہے. اور پھر یہ بھی سوچے گا کہ کیا ہر عذر پہ گرفت ضروری ہے. اب یہ فقہ کی کتابوں میں یہ بحث نہیں ملے گی. فقہ کی کتابوں میں تو یہ ملے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، یہ گناہ ہے یا ثواب ہے، مباح ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے یہ. لیکن جب علمی سطح پہ آدمی کی سوچ ہوگی تو یہ سوچے گا کہ یقیناً یہ گناہ تو ہے، لیکن اللہ ہی نے تو قرآن میں کہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے قیامت میں. تو ممکن ہے یہ اللہ کا ایسا بندہ ہو کہ خدا کی مشیت ہو کہ اس کو قیامت میں اس طرح سے نوازنا، اس کو اچھی طرح سے دھلائی کر دینی ہے. یہ جتنی گندگی نظر آ رہی ہے اس ساری اتنا ہی اس انسان کو سجانا اور سنوارنا ہے، تو پھر وہ رک جائے گا. اب دوسرا کہتا ہے تم اس پر نکیر نہیں کرتے، روکتے نہیں ہو، کچھ کہتے نہیں ہو. وہ کہتا ہے بھائی میرا حق نہیں بنتا، میرے لیے نہ یہ مرید ہے، نہ میرا یہ بیٹا ہے، نہ میری تربیت میں ہے، میں کس طرح اسے روکوں. ایک عام مسلمان ہے، ٹھیک ہے گناہ سے روکنا چاہیے، مگر یہاں روکنے سے کہیں بڑھ کر اس کا نقصان یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگ جاؤں گا. تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اپنے آپ کو ایک ایسی مصیبت میں ڈالنے کی جو اب تک نہیں ہے. میں کیوں اپنے آپ کو متقی سمجھوں، اس سے حقیق سمجھ کے اس کے گناہ پر نکیر کرنے لگوں. تو یہ علوم جو ہیں شیطان کا واللہ عالم، لیکن کبھی کبھی وسوسہ ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے ان علمی بحثوں کے سننے کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنی دیر میں آدمی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ چیز اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے نا. لیکن یہ جو علوم ہیں یہ بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، اسی لیے اس کا نام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ اکبر رکھا اور انہوں نے مستقل کتاب تصنیف فرمائی فقہ اکبر. اسفرائینی جیسے محقق اور جن کی بڑی نگاہ تھی دین پہ اور بال کی کھال اتارنے والے، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. 4th-5ویں صدی میں جو انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے تفسیر، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھ سے متصل سند سے یہ کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچی.
یعنی میں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی یا دیکھا انہیں، اور انہیں اپنے استادوں سے تو کہتے ہیں اتنی اچھی سند ہے اس کی، بہت اچھی سند ہے، متصل سند سے فقہ اکبر ہم تک پہنچی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت زیادہ وہ تنقید کرتے ہیں، بہت سے مسائل پہ تنقید کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا حوالہ کیا فقہ اکبر کا، اور ان کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس لیے یہ درمیان میں بات عرض کر رہے ہیں کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا، کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی نہیں لکھی، یہ بات ہی غلط ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی چیز بھی دنیا میں نہ ہوتی، یہ ایک فقہ اکبر ہی کافی تھی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے جو لکھی، اس پر بہت لوگوں نے لکھا۔ مولانا وکیل صاحب تھے سکندر پوری، انہوں نے دیوبند کے غالباً فارغ تھے، انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے پورا مقالہ اس بات پہ لکھا کہ یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، اور یہ کوئی ابو حنیفہ بخاری تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، معتزلہ میں سے تھے، اور ایسے ہوا اور ایسے ہوا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ہر صدی میں شہادتیں ایسی مل جائیں گی جو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب ان تک پہنچی ہے۔ یہ اسفرائینی ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، رازی ہیں، اور لوگ ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ کی بات کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا اسفرائینی اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کا ہے، کیونکہ یہ حضرات بہت زیادہ تحقیق کرتے تھے اور کچی باتوں سے بہت اجتناب کرتے تھے۔ یہ سب کہتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس ساری کتاب میں انہی علوم پر بحث کرتے، اسی لیے وہ اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں بصرہ تشریف لے جاتے تھے ہمیشہ، اور بصرہ اس وقت وہ علم کلام کی مباحث کا مرکز تھا، اور جب تک یہ ہوائی جہاز نہیں شروع ہوئے، یعنی یہ پرواز شروع ہوئی ہے 20ویں صدی کے آغاز میں، یا اس سے تھوڑا سا پیچھے 2 4 5 10 برس پیچھے چلے جائیں کہ اس کی تیاری ہو رہی تھی، اس وقت تک پوری دنیا میں اور اس میں سے بھی اسلامی ممالک جتنے تھے، یہاں فتنوں کے مرکز ساحلی شہر تھے۔ جس شہر کے ساتھ ساحل لگتا تھا نا سمندر کا، وہ فتنوں کا مرکز تھا۔ وہاں پر نئے سے نیا عقیدہ آتا تھا، نئے سے نئے لوگ آتے تھے، اس لیے کہ لوگ سفر کر کے آتے تھے، تو سفر آسان ترین جو تھا وہ بحری جہاز کے ذریعے تھا، کشتیوں کے ذریعے تھا۔ اس لیے مصر آماجگاہ بن گیا، وہاں پر سمندر لگتا تھا۔ ادھر دیکھ لیں تو یہ جو جس کا ذکر کر رہا تھا بصرہ آماجگاہ بن گیا۔ ایران کے شہر جہاں جہاں سمندر چھوتا تھا، یہ سب آماجگاہ بن گئے علم کلام کے مباحث کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر طرف سے اہل علم سفر کر کے انہی شہروں میں آتے تھے، پھر اس کے بعد آگے کسی شہر میں جانا ہے پھر وہ اور سفر تھا، کیونکہ وہ مشکل ہوا کرتے تھے۔ اور جب سے ہوائی جہاز شروع ہیں تب سے یہ بات ختم ہو گئی ہے، اب تو برابر ہو گئے، ہر شہر میں نئے سے نئے لوگ آتے ہیں، اور پھر جو رہی صحیح کثر تھی وہ انٹرنیٹ نے پوری کر دی ہے۔ یہ تو اب کا دور ہے، وگرنہ اس زمانے میں تو بصرہ جو تھا ایسا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں آتے تھے، اور وہ جتنی مباحث تھیں وہ علم کلام ہی کی ہوتی تھیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، تقدیر، قرآن کریم کا، اللہ کے کلام کا مخلوق ہونا نہ ہونا، ایسی چیزیں چلتی رہتی تھی۔ تو یہ بہت بڑی مباحث حضرت نے یہاں پہنچ کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخری چیز جو اس بات کی لکھی ہے، اس میں سے آدھی تو پچھلی مرتبہ ہو گئی تھی، اور انہوں نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی تدبیرات جو ہیں وہ 4 طرح سے ہوتی ہیں۔ کبھی اسباب پورے ہو جاتے ہیں، سب چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اسباب پر نتیجے کو مرتب نہیں ہونے دیتا، ایک آدھ مرتبہ ہو جاتا ہے نتیجہ مرتب، دوبارہ خدا ہونے ہی نہیں دیتا۔ اور اس کی مثال انہوں نے دی کہ دجال جو ہے ایک مرتبہ قتل کر لے گا، لیکن دوبارہ کوشش کے باوجود اس بات کی قدرت نہیں رکھے گا کہ قتل کر دے، تو اس کو انہوں نے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبض پیدا کر دیا۔ قبض کا مطلب ہے کہ سمٹا دینا اس چیز کو، اس کے بس کو، اس کے کھلے پن کو روک دینا۔ دوسری چیز حضرت نے مثال میں دی، اور انہوں نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک فعل میں بس پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس فعل کو پھیلا دیتا ہے، اللہ کی قدرت اس میں کام آتی ہے۔
اور چیز تو چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس کے نتائج بہت بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت نے اس کی مثال دی اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ پچھلی وقت ابھی بات کی تھی کہ ایوب علیہ السلام نے زمین پر انہوں نے ٹھوکر لگائی اور اس ٹھوکر کا اثر جا کر کہاں پہنچا، جہاں پانی کے منبع تھے اور ان سے پانی پہ نکلا اور انہوں نے غسل کیا اور اس طرح ان کو شفا ملی۔ یہ حضرت نے دوسری مثال دی۔ انبیاء علیہ السلام کے ہاں یہ بس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فعل ایسے تھے جن میں بس تھا۔ مثلا حنین کے موقع پہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں وہ لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ریت کی مٹھی اٹھائی اور پھینکی اور یہ فرمایا کہ شاہت الوجوہ، یہ چہرے برباد ہو جائیں، اور اس میں جو وہ ایک مٹھی تھی لیکن جتنے کافر تھے سب کہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں وہ ریت نہ پڑی۔ اب یہ ریت کتنی تھی؟ ایک مٹھی تھی لیکن سامنے ہزاروں کے حساب سے کافر تھے اور سب کافروں کی آنکھوں میں یہ چیز پڑی۔ یہ بس کی مثال ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے یہاں بہت تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو بہت ہی زیادہ پایا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک تھی بہت زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ آیا اور دودھ آپ نے دیا، اور بھی بہت سے لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا دودھ ان کو پلانا شروع کرو۔ تو کہتے ہیں مجھے دل میں بہت زیادہ ہوئی، اتنی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، اور پیالہ ایک ہے، اور ایک جگہ آتا ہے کہ 80 کے قریب افراد تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے پلانا شروع کرو، اور پھر سب نے پیا اس پیالے کو، پھر آپ نے فرمایا کہ تم پیو، پھر مجھے پلایا، پھر تیسری مرتبہ تک میرا پیٹ بھر گیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لے لیا۔ یہ بس کی مثال ہے کہ وہ اتنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک ہنڈیا عنایت فرمائی اور مجھ سے فرمایا اس میں کھجوریں ہیں، یہ کھاتے رہنا اور اس کو کھول کے نہ دیکھنا۔ تو فرماتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک کے دور میں وہ ہنڈیا مجھے کھجوریں دیتی تھی، جب میں چاہتا تھا اس میں ہاتھ ڈالتا تھا کھجوریں آ جاتی تھی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس فتنے میں، اس جھگڑے میں کسی نے اس ہنڈیا کو کھول دیا، اس سے ڈھکنا ہٹا دیا، یہ چیزیں، تو بس اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی۔ یہ بس ہے کہ ایک کام اللہ نے کرنا ہے لیکن اس چیز کو اللہ تعالیٰ اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ عام انسان کی سمجھ سے وہ بالا ہو جاتی ہے چیز۔ اصل بات جو ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ دو چیزوں کے بعد دو چیزیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بیان فرماتے ہیں، اور ایک تو کہتے ہیں کہ عمل احالہ، ایک تو یہ ہے کہ احالہ ہو جائے۔ احالہ کا مطلب یہ ہے کہ تحویل ہو جائے، بدل جائے۔ آگ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے، پانی ہے ٹھنڈا ہے تو اس کو خدا گرم کر دے، کم چیز ہے زیادہ ہو جائے، اور جو چیز عذاب کی ہے اس عذاب کی چیز کو خدا راحت میں بدل دے، اور راحت کی چیز کو خدا عذاب میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ یہ کرتا ہے، احالہ ہے۔ اور چوتھی چیز حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام چلتا ہے وہ الہام پر چلتا ہے۔ بس یہ آخری بات ہے جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہی کہ الہام جو ہے اس کے ذریعے بھی اس کائنات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور یہ احالہ اور بس اور قبض اور الہام کی جتنی چیزیں ہیں در حقیقت بنیادی ایک چیز ہے، اور وہ ہے اللہ کی قدرت۔ اس کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر یہ جتنے معتزلہ ہیں، خواہ وہ قدیم ہو خواہ وہ جدید ہو، جتنے عقلیات کے امام مانے جاتے ہیں اپنے اپنے دور میں مسلمانوں کے علاوہ، ان سب کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ یہاں آ کر پھنس گئے، اور معجزات کا اور کرامتوں کا اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ اللہ کی صفت قدرت پر ان کی نظر نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی صفت کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور پھر اس سے بھی باریک تر بات یہ ہے کہ قدرت اور مشیت دونوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، قدرت اور مشیت کا ربط انہیں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے ان لوگوں نے اس کا انکار کیا معجزات کا، اور جب معجزات کا انکار کیا تو معاذ اللہ یہ کفر ہوا،
وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث بھرے پڑے ہیں ان معجزات سے، کرامتوں سے، آخر کس چیز کا انکار کرنا؟ قرآن کریم میں کرامتیں ہیں، ان کو دیکھ لیں، اس بات کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اب حضرت مریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ ان کا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اس بات پر پہنچ کے وہ اہل تشریع جو متاثر تھے معتزلہ کے عقائد سے، وہ بھی لکھ گئے کہ جی کرامات حق ہیں اور بالکل ٹھیک، کیونکہ سب سے زیادہ قوی اثر اسلام میں پہلی دراڑ جہاں پڑی اور پہلی پھوٹ جو پڑی ہے یہ خارجی تھی، اور خارجی اور یہ جو دوسری دراڑ پڑی ہے یہ شیعہ، اور تیسری دراڑ جو پڑی ہے یہ معتزلہ تھے، لیکن معتزلہ سب پر غالب ہے۔ ان معتزلیوں میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے کہ عالم اسلام پورے پہ ان کا اثر چھا گیا، بغداد اور عراق اور شام سے لے کے اسپین تک کے مسلمانوں پر اس کا اثر ہوا، ہر جگہ معتزلی تھے۔ معتزلہ کے عقیدوں نے متاثر کس کو کیا؟ معتزلہ کے عقائد جو تھے ان میں ایک تو شیعہ بہت متاثر ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے معتزلہ سے وہ چیزیں لے لی جو ان سے پہلے ان کے لوگوں نے نہیں لی تھیں، اور اس کی دوسرا اثر جو پڑا وہ حنفیوں پہ پڑا۔ حنفیوں نے بعض چیزیں معتزلہ سے ایسے لے لی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور متقدمین کی نہیں تھیں، تو معتزلہ سے دو طبقے متاثر ہوئے، ایک یہ حنفی اور ایک یہ شیعہ۔ اور حنفی چونکہ متاثر ہوئے تھے معتزلہ سے، اور معتزلہ کے ساتھ محدثین ایک مقابلے میں ٹکر میں تھے۔ ایک طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین کے امام تھے، ہر آدمی کا تعلق امام صاحب رحمۃ اللہ سے جا کے ملتا ہے، ادھر حنفی سے جو معتزلیوں سے کچھ متاثر ہو گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ محدثین نے جہاں معتزلہ کی بے خونی کی اور ان کے خلاف سختی سے لکھا، وہیں حنفیوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان کا یہ حنفی بھی ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ غلط فہمی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ معتزلہ نے سب چیزوں کی بنیاد عقل پہ رکھی۔ اسی لیے ائمہ اربعہ کو آپ پڑھ لیجئے پورا، تو جتنا عقل کا رنگ غالب ہے حنفیوں پہ، اتنا عقل کا رنگ کہیں غالب نہیں۔ ایسی ایسی علتیں، ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو دیکھ کے آدمی حیران ہوتا ہے، جو کہتے ہیں اچھا اس کو بھی سوچو، اس کو بھی غور کرو، اور ان کے مقابلے میں پھر ان کے بعد مالکی ہیں، اور پھر آگے چل کے جہاں شافعی اور خاص طور پہ حنبلی آ جاتے ہیں، وہ لفظوں کے اتنے پابند ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں حدیث میں یہ لفظ آ گیا ہے، بس اس لفظ سے ہٹنا نہیں، اسی لفظ کو لے کے بیٹھ جاؤ۔ اور حنفی کو کہا ایک طرف کو ہے اور حنبلی دوسری طرف کو ہے۔ حنفی کو کہا کہتے ہیں اس کو مطلب بھی سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا کیا چاہتے تھے، خدا کہنا کیا چاہتا ہے، ان الفاظ کو چھوڑ کے اس کی روح تک پہنچو۔ اب روح تک پہنچنا جو ہے اس میں بھی مبالغہ ہو گیا۔ وہ مبالغہ ایسے ہوا کہ ان کا بس روح ہی روح ہے، باقی جسم کی کوئی ضرورت نہیں، نماز روزہ سب چیزیں معاذ اللہ ایسے ہو جائیں۔ تو جب بھی کوئی چیز اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ ضرور خرابی لاتی ہے تو بات ذرا سی ایسے ہی، لیکن اس کی مثال آپ سے عرض کریں کہ جب کوئی چیز حد سے بڑھتی ہے تو چیز اصل میں جائز ہوتی ہے۔ اگر انسان کی طبیعت میں اعتدال نہ رہے تو اس مبالغے کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے نا، وہ کی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ کنٹرول کرنا چاہیے کہ آدمی کسی بھی جذبے میں خواہ وہ اچھے سے اچھا ہی کیوں نہ ہو، بس ایک حد تک ہے، اس سے نہ بڑھے، اس سے آگے جائے گا تو انسان نقصان کر بیٹھے گا۔ ایسے لوگ دیکھیں گے آپ، ہمارے معاشرے میں تو نہیں لیکن ویسٹرن کلچر کو آپ دیکھیں، وہاں چلے جائیں، اب گھر میں مثلا بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، اب اس کا یہ جذبہ ہے کہ جمعہ ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے تو یہ تو ضرور پڑھنا چاہیے، تو وہ 200 میل پہ مسجد ہے جا کر پڑھے گا، 100 میل پہ مسجد ہے، بیوی کہتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں، بچے بیمار ہیں، ہسپتال جانا ہے، یہاں جمعے کی چھٹی تو نہیں ہے، سنڈے کی چھٹی ہے لیکن ایمرجنسی ہو جاتی ہے، آپ ٹھہریں ظہر پڑھ لیں۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو 100 میل جانا ہی جانا ہے، چاہے تمہیں کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ اس قسم کی بے ہنگم چیزیں جو ہوتی ہیں
یہ اس طرح انسان کی طبیعت کو اس شدت تک لے جاتی ہیں جو شدت باقی معاشرے کے لیے پرابلمس کریٹ کرتی. جو بات ہم عرض کر رہے تھے کہ ایسے ہی ہے. دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرکات یہ ثابت ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہو سکتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چیزیں جو چھو بھی گئی ہیں نا اس میں بھی برکت تھی، لوگ اس کی قدر کرتے تھے. جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ٹھہرے ہیں لوگ اس جگہ کی بھی قدر کرتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ اس جگہ کو کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. مثلا یہ ذباب پہاڑ تھا احد کا، خندق کا. جب غزوہ خندق ہوا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر میرا خیمہ لگا تھا. خیمہ لگ گیا، نمازیں وہاں عطا فرمائی تھی. مروان نے اپنے دور میں کسی کو پھانسی دینے کے لیے اس کو مطلب کہا کہ یہ مجرم ہے اور اس کو وہاں پہ پھانسی دے. پھانسی ہو گئی. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا جب پتا چلا تو انہوں نے بدعا دی. انہوں نے کہا تو برباد ہو جائے، اس جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگتا تھا، وہ نماز پڑھتے تھے، اور تم لوگوں نے اسے اپنی سولی گاہ بنا لیا، لوگوں کو سولی پہ یہاں چڑھانے لگے. پھر اسی طرح ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اس فعل پہ اعتراض کیا تو زیاد نے روک دی. اس نے کہا نہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ہے جہاں انہوں نے نماز پڑھی تھی. اب یہ تبرکات تھی، دونوں موقف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک جگہ پہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے حرم شریف مکہ مکرمہ. فرمایا یہ لوگوں کو کیا ہوا ہے، سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سختی سے منع فرما دیا. انہوں نے کہا اگر نماز کا وقت آ جائے راستے میں جاتے ہوئے تو رک کے پڑھ لیا کرو، ورنہ خبردار جو تم نے یہ کیا تم سے پہلی قومی اسی لیے برباد ہوگی. یہ حکمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلافت کا ڈھنگ آتا تھا، ہے تو بات بڑی نازک، لیکن اگر اسے کوئی انسان گمراہی کے لیے استعمال نہ کرے تو اسے احساس ہونا چاہیے کہ خلافت کتنی بڑی چیز تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کون کہہ سکتا ہے کہ ان سے زیادہ مٹا ہوا آدمی کون تھا. وفات سے پہلے بھی وہ رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر پوری زمین سونے کی بنی ہوئی ہوتی اور اللہ کے راستے میں میں اس وقت خیرات کر دیتا کہ وہ مجھے خوف ہے اس صبح کا جو صبح جا کے قبر میں ہوگی وہاں میرا کیا بنے گا. اتنا مٹا ہوا آدمی، لیکن دوسری طرف حکومت کا روب، حکومت کی طاقت، خلافت کا روب یہ برقرار رکھنا ضروری تھا. ایک دن تشریف لائے اور اس سے سعد رضی اللہ عنہ نہیں اٹھے. سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے رہے. سعد رضی اللہ عنہ بڑے کمال کے آدمی تھے. حضرت عمر رضی اللہ جب ان کے پاس سے گزرے تو سب کھڑے ہو چکے تھے، وہ نہیں کھڑے ہوئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دوسرا مارا اور انہوں نے فرمایا سعد اگر تمہیں خلافت کا احساس نہیں ہے نا، خلافت کی عظمت کا، تو خلافت کو بھی تمہارا کوئی احترام نہیں. یہ جملہ انہوں نے فرمایا تھا. یہ چیز تھی. نواب وزیر الدولہ تھے ریاست ٹونک کے، بڑی 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 زبردست شخصیت تھی. نواب وزیر الدولہ نے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ جب بالاکوٹ کا حادثہ یہ پیش آیا ہے تو حضرت کی جو اہلیہ تھی وہ پیر پگاڑا جو ہیں ان لوگوں نے اپنے پاس بلوا لیا تھا. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر پگاڑا جو ہے اس کے آباء و اجداد جو تھے ان لوگوں کے پاس ٹھہرے تھے. تو وہاں پر ان کے جسم میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی تھی، بیمار ہو گئے. تو حکما نے ان کے لیے علاج تجویز کیا کہ آپ شادی کر لیں. تو اس سے فرمایا کہ جب میں چلا تھا گھر سے تو اہلیہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے. تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا جب تک ان کی اجازت نہ آئے میں نہیں کر سکتا. پھر حضرت نے خط لکھوایا، حکیموں کی رائے سب کچھ لکھا تو انہوں نے اجازت دی. پھر دوسری شادی حضرت کی یہاں ہوئی تھی، سوات میں بھی حضرت کی شادی ہوئی تھی. تو یہ جو شادی تھی اس اہلیہ کو پھر لے آئے واپس. پھر وہ حضرت نے نواب وزیر الدولہ نے کہا کہ انہیں یہاں بھیج دیں. تو نواب وزیر الدولہ کو اتنا احترام تھا اس گھرانے کا کہ نواب وزیر الدولہ نے کہا کہ جب فلاں جگہ تک آ جائے یہ پالکی بیگم صاحبہ کی تو مجھے بتانا. 12 میل کے فاصلے پہ وہ قافلہ رکا اور نواب پوری ریاست ٹونک اس کے قبضے میں تھی. 12 میل تک پیدل 3 آدمی اور ملا کے خود چوتھے تھے ڈولی اٹھا کر لائے.
تو لوگ حیران تھے. انہوں نے کہا کہ معمولی لوگ ہیں, انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اتنے بڑے لوگ ہیں. اور سید صاحب رحمۃ اللہ کی بیٹی بھی آ گئی, وہ بھی وہیں رہتی تھی ریاست ٹونک میں. تو ٹونک میں گھر میں ہو جاتا ہے جھگڑا, بات چیت بڑھ جاتی ہے. تو کسی نے اطلاع کر دی نواب وزیر الدولہ اور کہا سید صاحب رحمۃ اللہ کے داماد جو ہیں وہ جھگڑا ہوا ہے گھر میں, اور وہ انہوں نے ڈانٹا ہے حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ کی بیٹی کو. تو نواب وزیر الدولہ گئے اور جا کر حضرت کے داماد سے کہنے لگے کہ حضور والا میری بیٹی حاضر, آپ اس سے شادی کر لیں, کچھ برا بھلا کہنا ہو تو میری بیٹی کو کہہ دیں, سید صاحب رحمۃ اللہ کی بیٹی کو نہ کہیں. اس سے بڑا دکھ پہنچتا ہے. اتنے یہ لوگ سید صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ منسلک تھے. نواب وزیر الدولہ نے پھر لکھوائی تاریخ پوری, اب وہ لاہور سے چھپی ہے, بہت نایاب کتاب تھی, وقائع سید احمد شہید اس کا نام ہے, اردو میں ہے, اب 2 جلدوں میں چھپی ہے. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا بہت بڑا حصہ اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصیت کیا ہے. تو تبرکات یہ چیزیں ان کی اصل ہے. تو زبان جو پہاڑ تھا اس پہاڑ پہ انہوں نے سولی شروع کر دی. تو عبید اللہ یہ زیاد نے روکا, اس نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ اعتراض کرتے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ, یہ نواب وزیر الدولہ کی جو بات تھی وہ بات یہ تھی کہ ان کے پاس سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید جاتے تھے اور وہ جو کام ہوتا تھا لوگوں کا لے جاتے تھے. یہ بعض لوگوں کی طبیعت میں ہوتا ہے کہ یار مخلوق کے کام میں کسی بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں, چلو ان سے لوگوں کی تنگی, اور ڈانٹ دیتے تھے نواب وزیر الدولہ. تو انہوں نے اپنے مصاحب سے ایک دن کہا, اپنے ایک وزیر سے, کہ حضرت کے مرید ہیں, میں بڑی عزت کرتا ہوں, ان سے کہیں کہ جب میں تنہا ہوں تو جوتے بھی مار لیں, میں کچھ نہیں کروں گا, لیکن لوگوں کے سامنے ڈانٹتے ہیں تو دربار میں جو حیبت روب ہونا چاہیے ایک بڑے آدمی کا وہ جاتا رہتا ہے. وزیر کھل جاتے ہیں اور پھر یہ کام نہیں کرتے, تو یہ مہربانی کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا دبدبہ تھا نا, انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا اور فرمایا اگر تمہیں خلافت کا احساس نہیں ہے تو خلافت کو بھی تمہارا کوئی احساس نہیں ہے. ایک طرف یہ تھا, اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر نماز کا وقت آئے تو پڑھ لیا کرو, نہ ہو بس گزر جایا کرو, یہ نہ کرو تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوگی. اس بربادی کی ایک مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یہاں اب تک لوگ ہیں, یہ حضرت کی بیٹھک ہے, وہاں پہ عبادت ہوتی ہے, سجدے ہوتے ہیں, نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے. یہ وہ جراثیم ہیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ ختم کرنا. دوسری طرف بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا ہمارے ہوتے ہوئے کیوں شرک اور بدعت پھیلے گی. وہ ان آثار کی حفاظت بھی کرتے تھے اور ان آثار پر نماز بھی پڑھتے تھے, گھومتے بھی تھے. بخاری وغیرہ میں بھی روایات آئی ہیں. دوسرا موقف یہ تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا, عائشہ رضی اللہ عنہ کا, تابعین میں سالم بن عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ سے, یہ حضرات سے سارے. لیکن یہ جب چیز حد سے بڑھتی ہے نا تو پھر دیکھو وہ جو ایسے ہی ذرا سی بات ہے وہ یہ کہ یہ حلاج منصور جو تھا, جو کچھ بھی تھا, اچھا آدمی تھا, برا تھا, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس کے بعد جو نسل پیدا ہوئی ہے وہ حلاج کو اتنا بڑا آدمی ماننے لگے اور حلاج کی اتنی عزت اور احترام ہونے لگا. ایک چیز ہے صوفیہ نے ان کے کلام کی کیا توجیہ کی, کہنا الحق کیا تھا کیا نہیں, وہ بحث الگ ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ پیران بھی پرند مریدان بھی پرانند, پیر نہیں اڑتے مرید اڑا دیتے ہیں, یہ وہ چیز پیش آئی حلاج کے بعد جو نسل آئی ہے. یعنی وہ حلاج کی زندگی میں تھے لیکن دور جو ان کا آیا وہ بعد میں تھوڑا سا آیا. تو حلاج منصور کی جو غلاظت اور نجاست تک تھی اسے محسوس رکھتے معاذ اللہ. اور پیشاب جو تھا اسے جسم پہ ملتے تھے کہ بڑی برکت کی چیز ہے. بنیاد کہاں سے اٹھائی؟ بنیاد یہ اٹھائی کہ ہمارے حضرت تو سراپا نور ہیں, حلال کا رزق کھاتے ہیں, جسم سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی نور ہے. اور ایک گندگی جسم پہ مل لیتے تھے, دوسری گندگی کو جلا دیتے تھے. جلاتے تھے تو اس سے ظاہر ہے کہ دھواں اٹھتا تھا, بو ہوتی تھی, لیکن اسے سونگتے تھے اور کہتے تھے یہ برکتیں, یہ تبرکات ہیں. تو جب لوگ کسی بھی جائز فعل کو حد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں پھر ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تاریخ تبریز کا ذیل ایک لکھا گیا ہے, اس میں انہوں نے بیان کیا ہے اور امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتصام بالسنہ میں بیان کیا ہے. یہ الاعتصام بالسنہ اتنی زبردست کتاب ہے, اتنی زبردست کتاب ہے کہ ہمارے محدود علم میں
اس کتاب کے بعد کوئی کتاب رد بدعت پہ اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی الاعتصام بالسنہ۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ایضاح الحق الصریح فی احکام المیت والضریح، یہ حضرت سید صاحب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اگر بدعت کے رد پہ کوئی کتاب مسلمانوں نے لکھی ہے نا اور عالم اسلام میں کمال کی چیز لکھی ہے تو یہ الاعتصام بالسنہ ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ مالکی فقیہ تھے، بہت بڑے قاری تھے، ان کی قرات کا علم تو خیر دنیا بھر میں اللہ نے اس کو قبولیت دی، لیکن الاعتصام بالسنہ کمال کی چیز ہے۔ بدعت کا اس طرح انہوں نے رد کیا ہے کہ اگر کسی انسان نے وہ نہیں پڑھی تو اسے سمجھ ہی نہیں آ سکتی کہ بدعات کس کس دروازے سے آتی ہیں، کن کن چور دروازوں سے آتی ہیں اور بدعات ہوتی کیا ہے۔ تو یہ چیزیں اصل اس کی اور ہوتی ہے، لوگ جب مبالغے سے کام لیتے ہیں تو پھر اس طرح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حنفی فقہا جو معتزلہ کے بالکل اثر میں تھوڑے سے آ گئے تھے، خاص طور پہ کرخی اور جساس رحمۃ اللہ تو اس سے بھی زیادہ ان پر عقلیات کا غلبہ ہو گیا۔ معتزلہ ہر اس بات کو رد کرنے پہ آ گئے جو عقل کے خلاف ہو۔ شیعہ آئے تو شیعہ کی بھی تھوڑی سی ہوئی کہ لیکن کرامات کا جب باب آیا تو وہاں پہنچ کر شیعہ علماء تک لکھ گئے کہ انہوں نے کہا کرامات کا باب حق ہے۔ یہ کرامت اور معجزے میں جتنی چیزیں ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کے بڑی تفصیل سے بحث کریں گے، لیکن یہاں جو 4 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں نا کہ کبھی کبھی اس فعل میں بس پیدا ہو جاتا ہے، یہی معجزات کی اصل ہے۔ ٹھوکر کہاں پر لگی ان معتزلہ؟ ٹھوکر لگی اللہ کی قدرت پر غور نہ کرنے سے اور قدرت اور اللہ کی مشیت کو نہ جوڑنے سے۔ بڑی باریک باتیں ہیں، لیکن اگر آپ ذرا دھیان دیں تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا مشیت کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے۔ کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ فعل اور عمل میں فرق ہے۔ عمل ہمیشہ اختیار سے ہوتا ہے اور فعل میں اختیار کی قوت باقی نہیں جاتی۔ عمل انسان کے اختیار سے ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہے نیچے کر لیں اوپر کر لیں، یہ اختیار سے اوپر نیچے کرنا ہوا نا۔ اور کسی آدمی پر راشا طاری ہو جائے تو بغیر اس انسان کے ارادے کے بھی ہاتھ ہلتا رہتا ہے، سر ہلتا رہتا ہے، یہ فعل ہے اس کا، یہ عمل نہیں ہے۔ تو فعل اور عمل میں فرق ہو گیا، اور عمل جو ہے اس میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اور 2 چیزیں اس طرح کہ مثلاً یہ ہاتھ ہے، اسے حرکت دے دی اوپر کر دی، اور اسی ہاتھ کو ایک جگہ پر ٹھہرا دیں تو یہ ساکن ہو گیا۔ تو سکون اور حرکت یہ دونوں اس ہاتھ کے فعل ہیں جو انسان کے اختیار سے ہوئے ہیں، تو یہ سب چیزیں اختیاری ہیں۔ اور قدرت جس کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ فعل اور اس کے ترک دونوں میں مساوی ہو۔ انسان اپنے اختیار سے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، ہاتھ کو نیچے کر دیتا ہے، یہ فعل ہوا ہاتھ کے اٹھانے کا، یہ ترک ہو گیا، اس سے ہاتھ کو سکون دے۔ حرکت اور سکون ایک دوسرے کی ضد میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار کیا ہے؟ اختیار کہتے ہیں اس چیز کو کہ وہ دونوں اطراف پہ قادر ہو، سکون پہ بھی قادر ہو اور حرکت پر بھی قادر ہو، یہ ہے اصل اختیار۔ انسان کا اختیار بڑا محدود ہے تو اختیار ہی، ہاتھ کو اوپر کر لے نیچے کر لے، حرکت اور سکون دونوں میں اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہی فعل کے دونوں اطراف پر قدرت رکھتا ہے، دونوں سائڈ اس کے قبضے میں۔ انسان ہے، کچھ نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، یہ ایسا تھا ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ زندگی دے دی اور اس کے مقابلے میں موت دے دی، دونوں اللہ کی قدرت میں ہیں، چاہے تو زندگی دے، چاہے تو موت دے، چاہے تو عزت دے، چاہے تو ذلت دے۔ تو جب یہ اطراف ایک ہی فعل کی دونوں طرف کسی کے بس میں ہوں اور وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں قدرت۔ اللہ کی قدرت کی بے شمار مثالیں ہم نے سے 1-2 دی، آپ ہزاروں مثالیں اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قدرت کے معنی یہ ہیں کہ فعل اور اس طرح کے فعل دونوں مساوی، یعنی حرکت بھی ہو سکتی ہے، سکون بھی ہو سکتا ہے، زندگی بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے۔
یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں کا خالق اللہ ہے، زندگی کا بھی، موت کا بھی، عزت کا بھی، ذلت کا بھی، حرکت کا بھی، سکون کا بھی، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ بات آئی خیال میں؟ یہ اللہ کی قدرت ہے دونوں طرف پہ مکمل طور پر۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ قدرت کے جب یہ معنی ہوئے تو اس کائنات کا تجزیہ کرو۔ اس کائنات میں ہر چیز مرکب ہے، مرکب ہے نا۔ یہ میز بنا ہے تو اس میز میں ایک یہ لکڑی ہے، ایک یہ کیلیں ہیں، ایک انسان کی محنت ہے، اور چوتھی چیز اس لکڑی کے ذریعے صورت کا پیدا کرنا ہے۔ ہم غور نہیں کرتے، لیکن وہ صورت بھی تو کہیں سے پیدا ہو کے ہی آتی ہے۔ یہ صورت جو ہے لکڑی چونکہ ایک وجود ہے، قائم ہے، ہو سکتی ہے، پانی سے ایسے نہیں بنا سکتے، پانی سے ایک منٹ کے لیے بھی ایسا میز نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس میں اللہ نے یہ ایبلٹی نہیں رکھی، یہ قابلیت نہیں رکھی کہ وہ ایک جگہ پر جم سکے۔ جتنی چیزیں ہیں سب مرکبات ہیں۔ انسان کے جسم کو دیکھیں، کیا کیا چیزیں کھاتا ہے، پروٹین ہے اور سالٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں ملتی ہیں تب جا کر انسان بنتا ہے۔ یہ سب مرکبات ہیں۔ ان تمام مرکبات کے پیچھے مفردات ہیں۔ اس کا تجزیہ آپ کریں، اینالائز کریں۔ اس میز کو ہم توڑتے ہیں تو لکڑی الگ ہو گئی، کیلیں الگ ہو گئی، محنت اگر اس کی کوئی شکل صورت ہوتی تو وہ الگ ہو گئی، صورت اس کی بھی کوئی شکل صورت ہو تو وہ الگ ہو جائے گی، تصویر محسوس کر لے گی کہ یہ شکل تھی۔ یہ سب مفردات ہیں، اور مفردات جب جمع ہوتی ہیں ایک ایک چیز تو مرکبات ملتی ہے۔ مرکبات میں ہم سب جی رہے ہیں۔ اس سے پیچھے چلے جائیے، یہ جو مفردات ہیں وہ کہاں سے آ گئی؟ ان مفردات کو کافر یہ کہتا ہے یہ مادے سے آئی ہیں، ہم کہتے ہیں مادے سے بنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، مادہ مفرد چیز تھی، میٹر کوئی بھی چیز تھی، مفرد تھی، چلو۔ بارش تھی، پانی تھا، پانی کا تجزیہ کیا تو آکسیجن اور گیسز یہ بن گئی، چلو وہ گیس بھی مفرد تھی۔ ہم کہتے ہیں اس سے بھی پیچھے چلو، اس مادے کو کس سے پیدا کیا؟ کافر کہتا ہے مادہ خود بخود تھا، ہندو بھی کہتا ہے مادہ خود بخود تھا۔ ہم کہتے ہیں مادہ خود بخود نہیں تھا، اسے کسی نے پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے سے پہلے کیا آیا ہے؟ پیدا کرنے سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے اسے پیدا کیا۔ کائنات میں کچھ نہیں تھا اور اللہ نے اپنی قدرت سے اسے پیدا کیا ہے۔ اس قدرت سے بھی پہلے دیکھو تو کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنا، یہ فلسفی اسی طرح کرتے ہیں، صحیح ہے؟ وہ کہتے ہیں اصل بات تک پہنچو گے، اصل بات ہے، ہم کہتے ہیں پہنچو اصل بات تک، اصل بات تک پہنچو تو وہ قدرت سے بھی پیچھے اللہ کی قدرت کو، اللہ تعالیٰ کی صفات کو آگے پیچھے کرنا یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن صرف اس بات کی تشریح کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی صفت کلام پہلے اور صفت بصر دیکھنا بعد میں۔ اللہ کی ساری صفات جیسی ہیں تو ہیں، صرف سمجھنے سمجھانے کی غرض سے ہے کہ ہم کہتے ہیں مرکبات ہیں، اس سے پہلے دیکھ لو تو مفردات کی، مفردات سے پہلے دیکھو تو کوئی مادہ تھا، اچھا صاحب اس مادے سے پیچھے اللہ کی قدرت تھی، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ ہم کہتے ہیں قدرت سے بھی پیچھے دیکھو تو اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا چاہنا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ مادہ پیدا ہو تو ہو گیا، وہ اللہ کی قدرت میں تھا۔ تو اللہ کے چاہنے کا، مشیت کا اور اللہ کی قدرت کا آپس میں ربط ہے، آپس میں جوڑ ہے، یہ بڑی باریک چیز ہے۔ اس لیے ازل سے ابد تک جتنی چیزیں ہیں یہ سب کی سب اللہ کے چاہنے کی محتاج ہے۔ آیا خیال میں؟ اس زمانے میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کے چاہنے ہی کی محتاج ہے نا۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے کیوں چاہا یہ بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن سب چیزیں اللہ کے چاہنے کی محتاج ہیں۔ تو اصل میں تو اللہ کی مشیت نکلی کہ اللہ کا چاہنا تھا بس۔ انسان بنا، آدم علیہ السلام کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، تو یہ خدا کی قدرت کا ایک مظاہرہ تھا نا۔ قدرت سے پہلے کیا تھا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور وہ جب چاہتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے تو فرماتے ہیں ہو جا، ہو جاتی ہے۔
تو اصل بات اللہ کی مشیت ٹھہری. اس لیے بڑے غور سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ازل سے ابد تک اور جب سے زمانے ٹائم اینڈ اسپیس کو خدا نے پیدا کیا ہے، زمان و مکان کو، اس سے لے کر جب بھی خدا چاہے کہ اسے پناہ کر دے، سب جگہ صرف ایک ہی چیز کام آ رہی ہے اور وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا چاہنا ہے. بس اللہ کے چاہنے کی وجہ سے یہ کائنات ہے، ورنہ یہ دنیا اتنی کمزور ہے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ ہو جائے. یہ دنیا اتنی کمزور ہے، یہ جتنے بڑے بڑے بنے پھرتے ہیں، امریکہ کا صدر اور فلاں کا صدر اور یہ وزیر اعظم اور یہ اسمبلی اور یہ سب چیزیں، اللہ اگر ایک مرتبہ صرف یہ چاہے کہ اس زمین کے ایک رشتے کو، تناؤ کو، جو جکڑ خدا نے زمین میں رکھی ہے، کشش ثقل جو خدا نے رکھی ہے، اسے ساکت کر دے، تو یہ زمین اپنے محور سے نکل کے چند گھنٹوں میں سورج پہ جا کر گرے اور سورج میں جا کر ایسی جل جائے کہ کائنات میں نام و نشان نہ رہے ازل سے ابد تک کہ کوئی چیز تھی بھی یا نہیں تھی، کوئی نام لینے والا بھی نہ ہو، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو اس کائنات میں کہ انسان تھا یا نہیں. اتنا بودا ہے، اتنا کمزور ہے یہ عالم، اور پوری دنیا اور اس میں ایک ملک، اور اس ملک کا بھی ایک شہر، اور شہر کا بھی ایک محلہ، اور محلے میں بھی سینکڑوں افراد میں سے ایک میں، اور میں بہت بڑا. سبحان اللہ. بھی تمہاری حیثیت یہ کیا ہے؟ وہ چاہے تو ایک تناب اس دنیا کی کھول دے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سورج اور چاند یہ دونوں ذالک تقدیر، یہ اللہ کے بندے ہوئے ہیں، العزیز جو غالب ہے، علم والا ہے. اس لیے قرآن کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کو آدمی اگر سمجھے نا تو 1000 بار سجدہ کرے کہ کمال ہے اس ذات کا جس نے اتنی زبردست بات کی. یہ قرآن کی ان آیات میں سے ہے کہ اگر قرآن کا کوئی نہ بھی ثبوت ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ہے تو بس یہ ایک آیت بھی کافی تھی. اللہ نے کہا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ اس کائنات میں ہر چیز کی ضمانت اللہ ہے. کمال کیا. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ اس کائنات میں ہر چیز کی ضمانت اللہ ہے، ہر چیز پر گواہ اللہ ہے. کیسے؟ آپ کے پاس کروڑ روپیہ رکھا ہوا ہے، حکومت کا ایک آرڈر ہو جائے کہ کل سے جس نوٹ پہ جناح صاحب کی تصویر بنی ہوگی سب کینسل ہے، ختم ہو گیا. کروڑ چھوڑ اربوں روپیہ زیرو ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ایک فکرے سے سب چیزیں ختم ہو گئیں. اللہ کی مشیت ایسی ہے. وہ ضمانت دی ہے نا اس نے کہ یہ شے ہے، ضمانت ہے کہ مادہ ہے، ضمانت ہے کہ ٹائم ہے، ضمانت ہے کہ اسپیس ہے. اس کے پیچھے اس کا چاہنا ہے. اگر وہ نہ چاہے کہ زمانہ رہے تو ٹائم ایبسلیوٹ ہو جائے. چاند پہ پہنچ کے کون سی ہوا رہ جاتی ہے؟ اس عالم اس فضا سے جب نکلتے ہیں، خلا میں پہنچتے ہیں تو کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ یہ کشش ثقل جو یہاں پر اتنی زیادہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، یہ کشش ثقل دیگر سیاروں میں نہ پائی جائے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تو بھی جب پہنچیں گے اور آگے تو پھر پتا چلے گا. اس لیے زمین کو ایک لمحے کے لیے اللہ چھوڑ دے، اس کی مشیت، اس کا ارادہ یہ ہو جائے کہ ہم نے اس کی کشش ثقل نہیں رکھنی، ایک منٹ نہ لگے، اور اس کے بعد زمین تیرنا شروع کر دے اور جا ٹکرائے وہ سورج سے، چاند سے، کسی سے، تو پھر کیا ہو؟ سب جل کر بھسم ہو جائے. چند منٹوں سیکنڈز کی بات ہے. پھر کوئی یاد بھی نہ رکھنے والا ہو کہ کوئی امریکہ تھا کہ آسٹریلیا تھا، پاکستان تھا کہ ہندوستان تھا. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. لوگوں نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ ان کا پروردگار ضمانت دیتا ہے ہر چیز. یہ ضمانت کیا ہے؟ اس کی مشیت ہے، اس کا چاہنا ہے. اس لیے کائنات میں یہ مشیت اللہ کی ہے جو غالب ہے، جو چل رہی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے. کیا تک بات خیال میں آئی؟ کہ اللہ کی ضمانت پہ چل رہا ہے. قادر دو ہیں، ایک قادر انسان ہے، ایک قادر اللہ ہے. یہ مسلمان فلاسفہ بحث کرتے ہیں
اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ منطق اور فلسفہ نہیں پڑھانا چاہیے، منطق اب کون پڑھے اور کیا کرے اور یہ ایسے اور ویسے ہے، منطق اور فلسفہ اگر نہ پڑھا ہوا ہو دینی مدارس میں لوگوں نے تو وہ کیسے پھر ان بڑی کتابوں کا مطالعہ کریں گے؟ رازی رحمت اللہ علیہ کی جو چیزیں ہیں وہ کس کو سمجھ میں آئیں گی؟ اور ان بڑے لوگوں نے امام رازی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ایسی ہیں کہ بعض اوقات ایک صفحہ پڑھنا دشوار ہے جب تک کہ فلسفے میں رسوخ نہ ہو اور جب تک کہ علم کلام کو اور منطق کو نہ پڑھا ہوا ہو، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رازی کیا کہہ رہا ہے۔ اور رازی تو پھر بات کے یعنی اس اعتبار سے کہ سمجھ میں آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ محقق توسی جو بنیادی طور پہ شیعہ ہیں، ان کی اسفار اربع ہے، علم کلام کی کتابیں ہیں، چونکہ پڑھنی نہیں نا علم کلام کو، اس لیے ضرورت پیش نہیں آئی۔ اب جب پڑھی ہوئی نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں جی اس کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی تم نے پڑھ کر اگر اسے رد کیا ہونا تو تب تو بات ہو، آپ نے جب اس میدان میں قدم ہی نہیں رکھا تو آپ کو کیا پتا کہ رازی کا فلسفہ کیا ہے اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو علم کلام کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ فلسفے کی انتہائی کتابیں نہ پڑھی ہوں۔ اسی لیے جو پرانے لوگ تھے وہ اتنے ماہر تھے ان چیزوں کے کہ ان کی جو فلسفے کی چیزیں تھیں انہوں نے بنیادی طور پر مغرب سے جو ٹکر لی ہے وہ اس فلسفے کی بنیاد پہ انہوں نے اللہ کا اثبات کیا، نبوت کا، رسالت کا۔ ایک آدمی نے پوری بحث لکھی ہے کہ دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کافر انگریز ہے۔ ایک آدمی نے پوری بحث لکھی ہے کہ عذاب کی کیا ضرورت ہے۔ اب اس کو آدمی بڑھے کر ہم دلائل دینا شروع کریں اس کے تو شاید ہی پھر کوئی رہ جائے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ عذاب اور دعا جو ہے یہ برحق نہیں ہے، بس ایمان ہی بچائے تو بچائے، باقی کوئی چیز بھی نہیں بچاتی۔ ایمان مقلد کا کیسا ہے؟ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو انسانوں کی اس کمزوری کو سمجھتے تھے اور وہ ایمان کی کہتے تھے کہ مومن ہے۔ ایمان ایسا کہ کوئی آدمی شک ڈالنا چاہے اور پھر شک نہ پڑے، یہ ہے ایمان۔ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کا ایمان ایسا ہو کہ شک ڈالنے والا شک ڈالنا چاہے اور جو شک میں پڑ جائے تو اس کا ایمان کوئی نہیں۔ تینوں ائمہ اسے کافر ہی کہتے ہیں۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اگر شک ڈالنے والا شک ڈالے اور اس کو شک پڑ جائے تو بھی وہ مومن ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دلیل نہیں نہ جانتا کہ کس طرح کافر کو جواب دے، تو دلیل نہ جاننے کی وجہ سے گناہ گار تو ہے لیکن کافر نہیں۔ یہ تو بچت ہو گئی وہاں پہ۔ اور اب کتنے رہ گئے ہیں؟ اس لیے جو علم کلام نہیں پڑھتے، فلسفہ اور منطق خاص طور پہ ہمارے علماء، اور پھر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، پھر انہوں نے پڑھی ہو تو انہیں پتا ہو کہ حضرت یہ چیز کیا ہے۔ کسی سے جا کے پوچھو کہ جی امام رازی رحمۃ اللہ کی جو کتابیں ہیں انہوں نے جو مباحث کیے ہیں ان کو ذرا سمجھاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کس جہان کی باتیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے کسی انسان نے میڈیکل نہیں پڑھا اور 4 چیزوں کو اس نے جان لیا کہ ادرک سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور پودینے سے یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ میڈیکل کیا چیز ہے؟ جی ڈاکٹر تو بننا ہی نہیں چاہیے، پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو اس کو کوئی پوچھے کہ بھائی تمہیں پتا ہو میڈیکل کیا چیز ہے تب تو تمہاری بات کی کوئی سند ہو، ورنہ کیا۔ اس لیے یہ جو قدرت کی اللہ کی بحث ہے اس میں 2 قادر ہیں، ایک انسان ہے ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالی قادر ہے مطلقاً، ایبسلوٹلی، جو ہمارے لفظ استعمال کرتے ہیں نا قادر مطلق، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت جو ہے، اللہ تعالی کی جو قدرت ہے جس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ ایبسلوٹلی پاورفل ہے، علی الاطلاق اسے قدرت حاصل ہے۔ اور اس کے لیے کبھی فقرہ بولتے ہیں کہ ہی از پوٹینشلی پاورفل، کہ اس میں ہر کام کرنے کی قدرت ہے، اور اس قدرت کا تعلق محالات سے نہیں۔ یہ پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی نا کہ قدرت کا تعلق محالات سے نہیں، قدرت کا تعلق ممکنات سے۔ اور دوسری طرف انسان ہے جو قادر ہے مگر مقید ہے۔ اللہ ایبسلوٹلی پاورفل ہے اور انسان لمیٹیشن کے ساتھ ہے، لمیٹڈ پاورفل ہے۔ اللہ کی قدرت علی الاطلاق ہے، طرز اور فعل دونوں پر قدرت رکھتا ہے، حیات پہ بھی، موت پہ بھی، ذلت پہ بھی، عزت پہ بھی۔ اور انسان اتنا قادر نہیں ہے
انسان اس کے مقابلے میں جکڑا ہوا ہے، انسان اس کے مقابلے میں مقید ہے. تو اللہ تعالی مطلق، اور وہ مطلق کے معنی آسان یہ سمجھیے کہ بغیر سبب کے جو چاہے سو کرے، یہ آسان ہے سمجھنا. اللہ تعالیٰ کا ہر فعل، جو فعل بھی وہ کرنا چاہے بغیر سبب کے کرے، خدا کے لیے ہے. اور انسان سبب کے تحت کرتا ہے، یہاں پہنچ کے انسان محتاج ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے جو چاہے سو کرے. مریم کو رزق دے بغیر اسباب کے، کیونکہ قادر مطلق ہے نا، ایبسلیوٹلی اس کے پاس پاورز ہیں، کوئی اس کو مقید نہیں کر سکتا. انسان کو خارج سے کوئی نہ کوئی چیز آمادہ کرتی ہے، اللہ کو کوئی چیز نہیں آمادہ کرتی. اس کا فعل ہے، اس کی مشیت ہے، اس کا چاہنا ہے. اور انسان کی جو قدرت ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے. وہاں کیا محرک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا تھا معراج پہ؟ وہ کیسے چلے گئے؟ اللہ کا چاہنا ہے بس. یہ تھوڑا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور پھر نبوت انہوں نے بڑی جدوجہد کی، پھر اس کے بعد انہیں ملی. یہ سب چیزیں عالم اسباب کے دائرے کی ہیں. انسان یہاں پر پہنچ کے محتاج، اس کی لمٹس ہیں، اور اللہ کے ہاں کوئی لمٹ نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کیونکہ کوئی بیرونی سبب نہیں ہوگا. اب جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے اور اس کے لیے کوئی سبب نہیں ہے، تو اب دیکھو، اس لیے اللہ جب قادر مطلق ہے، ہر طرف اس کی قدرت ہے، تو دکھ اور سکھ میں بھی وہ قادر مطلق ہے. وہ جو چاہے تو دے. اس کے لیے تو سارے سکھ ہی ہیں. یہ دکھ تو میرے آپ کی نسبت سے ہے نا، وہ تو پابند نہیں ہے. زندگی اور موت سب اس کے برابر ہے، کیونکہ پیچھے اس کا چاہنا ہے. اب کیوں چاہتا ہے یہ کون جانے کیوں چاہتا ہے. نہیں مانتے، اس کو جہنم میں پھینکنا ہے. اب کون آگے منہ دے اور کہ جی کیوں پھینک رہے ہیں؟ تم کس کھاتے میں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اس نقطے کو وہ نہیں سمجھے کہ اللہ کا فعل اور اللہ کی قدرت، اس سے بھی پیچھے اللہ کی مشیت، اس کا چاہنا ہے. اور اس قدرت اور مشیت میں آپس میں ربط ہے کہ اللہ چاہتا ہے پھر کوئی چیز ہوتی ہے. اب اللہ کیوں چاہتا ہے؟ بس اس کا چاہنا ہی کافی. اس لیے جب وہ قادر مطلق ہے تو رحمان بھی مطلق ہے. رحم ہی رحم ہے ہر طرف. ایک آدمی مر گیا، رحمت ہی ہے اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے. اور ایک آدمی کو اس نے غریب رکھا ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے یہ کیوں غریب رکھا ہے؟ اسی طرح معجزات ہیں، اسی طرح کرامات ہیں. جب کوئی آدمی یہ علی الاطلاق خدا کی قدرت کو نہیں سمجھتا تو پھر وہ اعتراض کرتا ہے. اور جب یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ کو اپنی قدرت کو نافذ کرنے کے لیے مشیت چاہنا کافی ہے، کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے، پھر بندہ ٹھیک ہو جاتا. وہ کہتا ہے سبب ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، اس لیے رحیم ہے، قدرت رکھتا ہے پوری رحم کرنے. ہم جا رہے تھے مظفر نگر ہندوستان میں، تو جستجو تھی، وہ تو اب بھی ہے، اس وقت بھی تھی. تو بس سے سوار ہوئے تو ایک سیٹ خالی تھی، وہاں برہمن بیٹھا ہوا. تو بڑا وہ شوق ہوا کہ جا کے اس برہمن کے پاس ہی بیٹھنا ہے. تو جلدی سے جا کے سیٹ پہ بیٹھ گئے. اب سیٹ تو قابو میں آ گئی، ہم نے کہا چلو ٹکٹ بھی لے لیں گے، وہ کیا مسئلہ ہے. تو وہ کنڈکٹر کہتا رہ گیا ٹکٹ. ہم نے کہا صاحب دیتے ہیں پیسے، سیٹ قابو کر لی. اس برہمن کو میں نے دیکھا تو اس کے ماتھے پہ 3 نشان لگے ہوئے تھے. ہندوؤں میں برہمنوں کی قسمیں ہیں، اور اس نے اللہ تعالی کی توحید پر جو تقریر کی، کمال کیا، لطف آ گیا اس کی باتیں سن کے. تو چھیڑا بھی اسے ہم نے کہ آپ کا تعلق کس فرقے سے ہے. تو انہوں نے پہلے تو اچھی طرح دیکھا، پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ پاکستان سے آیا ہوا ہے. تو پوچھا پاکستانی؟ ہم نے کہا جی پاکستانی آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں اور ویزے ہی پہ آئے، تاکہ انہیں بھی ذرا اطمینان رہے کہ کوئی گڑبڑ کرنے نہیں آیا. اس وقت بمبئی والا حادثہ بھی نہیں ہوا. تو خیر اس نے ہم سمجھ گئے یہ جن کے 3 تلک لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ برہمنوں کا وہ فرقہ ہے جو اللہ کو ایک ہی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل.
اور اس سے کمال کی بات کی. میں نے کہا صاحب اللہ تعالیٰ کا گھر کہاں ہوتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو آپ لوگ خدا کا گھر مانتے ہیں، خدا کا کوئی گھر نہیں ہوتا. اس نے کہا وہ اللہ ہی کیا جو مخلوق کی طرح قیود میں آ جائے. اس نے کہا اللہ کی ذات و صفات، وہ جو برہمن ہے، وہ جو بھگوان ہے، وہ جو ہمارے نزدیک آخری درجہ جو ہے، اس میں اس کی ذات اور صفات وہ کوئی مقید ہوتا ہی نہیں. تو میں نے کہا اس کی عبادت کیسے کریں؟ اس نے کہا یہاں بیٹھ کے کر لیجئے، وہاں بیٹھ کے کر لیجئے. وہ ذات آپ کی عقل میں نہیں آتی، آپ اس کی قدرت یہ چیزیں دیکھ کر اس تک پہنچ سکتے. ایسی توحید پہ اس نے بات کی کہ علم کلام کی مباحث خیال میں آئی کہ سبحان اللہ یہ وہ چیز ہے جو واقعی کمال کی چیز ہے. اتنی علمی بات. اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید کے ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں، لیکن یہ جو آپ رسالت کو کہتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. اور ہے بھی یہی بات، یہ جو 3 تلک لگاتے ہیں یہ برہمن اللہ کی توحید کے قائل ہوتے ہیں، رسالت کو نہیں مانتے. اور اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ کہنے لگا یہ رسالت ہے جو لوگوں کو عذاب دیتی ہے. اس نے کہا یہ نبوت ہے جس کی وجہ سے جہنم ہے. یہ چیزیں اور رسول آنے پہ ہی لوگوں کے دو ٹکڑے ہو گئے کہ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا. اگر رسول نہ آتا تو سارے جنتی تھے، سارے ہی اچھے تھے، ایک ہی دین چل رہا تھا جو بھی چل رہا تھا. یہ تو رسول کے آنے سے عذاب آیا. اور پھر کہنے لگا تمہارے قرآن میں بھی تو آیا ہے کہ ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہیں بھیجتے. تو اب ہم سنتے رہے، اس لیے کہ پتہ چلے کہنا کیا جاتا ہے. تو دیکھو تمہارے قرآن میں بھی یہی آیا. مراد اس کی یہ تھی کہ ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. اللہ نے فرمایا ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول کو نہیں بھیجتے. اس نے کہا تو رسول کی وجہ سے تو عذاب آتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں رسالت کو چھوڑ. باقی کل دھرم کل عالم میں امن ہے، شانتی ہے، آرام ہے. یہ رسالت جب آتی ہے تو اس کے ساتھ ٹکڑے کر دیتی ہے، انسان کو تقسیم کر دیتی ہے. اور پھر جنت اور جہنم کی بحث تم لوگ چھیڑ دیتے ہو اور پھر ساری باتیں کرتے رہے. تو اس کے کہنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ رسالت جو ہے وہ عذاب کی بنیاد بن جاتی ہے. معاذ اللہ آپ دیکھو اس سے ثابت بھی قرآن ہی سے کیا. اس لیے آدمی ہمیشہ اس بات پر نہ سوچے کہ یہ بات عقل میں آتی ہے، ذرا وزن بھی کر لے کہ عقل کا وزن کتنا ہے. کہنے کو تو شیطان نے بھی جواب دیا. اس نے کہا نہ خیر منوں میں اس سے اچھا ہوں، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، بھلا آگ مٹی کے سامنے جھکے گی. اور بیوقوف کو یہ نہیں پتا چلا کہ پیچھے مشیت ہے. وہ یہ چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں اس کا سبب کیا ہے کہ کوئی نہیں چاہتا. اللہ بغیر اسباب کے قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو سبب کو استعمال کرے، وہ نہ چاہے تو نہ استعمال کرے. تو اس لیے قوم سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان جو ہے اس سے بعید ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شان سے دوری ہے. یہ شان رحمت خدا کی، اس نے جو لفظ کہا تو ہم حیران ہوئے کہ دیکھو کہ لگا خدا کی رحمت کی شان سے یہ بہت دور ہے کہ رسولوں کو بھیجے اور عذاب دے. اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کو نہ بھیجے. بس جس طرح دنیا چل رہی ہے ساری کو چلنے دے. یہ آئے پھر 2 فرقے ہوئے، پھر جنگیں ہوئی، پھر تم دیکھو اپنی تاریخ کو اٹھا کے پھر یہ کافر ہوا، یہ مومن ہوا، پھر اس کے جہنم میں بھیجے، اس کے جنت میں. تو خیر بات اس سے کیا کرتے، آگے مظفر نگر آ گیا، وہ بیچارہ اتر گیا. اس سے ہم نے پتہ پوچھا کہ آپ کہاں؟ تو اس نے کہا نا صاحب ہم آپ کو پتہ نہیں دے سکتے. ISI کی وجہ سے ہندوستان میں پاکستان سے گھبراہٹ ہوتی. تو یہ جو تقسیم ہے اور ISI ظاہر ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کی اپنی باتیں مگر دیکھو جن سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دکھ دیتا ہے. اب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ اللہ جو دکھ دیتا ہے وہ قادر مطلق ہے، دکھ پہ بھی سکھ پہ بھی، دونوں چیزوں پہ. اور اگر دکھوں ہی کا رونا ہے تو سب سے بڑا دکھ تو پھر موت ہے. پھر موت ہی کیوں دی؟ موت ہی نہ دیتا. اور پھر اگر موت ہی دینی تھی پھر پیدا ہی نہ کرتا، پیدا کیوں کیا؟ تو جتنے لوگ بھی اللہ کی قدرت اور مشیت کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کے ذریعے کام ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اسباب کے ذریعے یہاں دکھ اور سکھ ہوتے ہیں،
قیامت میں جنت اور جہنم بھی اسباب کے ذریعے سے ہوگا. جو لوگ نیکی کرتے ہیں وہ اس سبب سے جنت میں چلے جائیں گے، جو برائی کرتے ہیں اس سبب سے جہنم میں چلے جائیں گے. اور اللہ بغیر اسباب کے بھی کام کرتا ہے. اب خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت، ہر چیز کے پیچھے اللہ کا چان ہے. اسی لیے بظاہر معمولی سی بات لگتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. مت یہ کہیے کہ کل کو میں یہ کام کروں گا، مگر ہاں ساتھ یہ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ مشیت کی بات تھی نا. تو مشیت کی بات ایک عام آدمی سمجھے نہ سمجھے اللہ تو جانتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور ختم نبوت جیسا عظیم مقام دیا، ان کو فرمایا کہ ہماری مشیت کو ترک نہ کیجیے گا، اللہ کا چاہنا ہی سب کچھ ہے بس. تو جب ساری قدرت اس کی ہوئی، اب یہ بات آسان ہوگی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے چاروں درجے جو بیان کیے نا، اصل میں اللہ ہی کی قدرت کی بات ہے کہ چاہے تو قتل میں قدرت دے دے، نہ چاہے تو نہ دے. چاہے تو وہ بس پیدا کر دے کہ ایک ٹھوکر کر زمین کے نیچے سے پانی کو اوپر لے آئے، اور نہ چاہے تو کون پانی لا سکتا ہے؟ مر جائیں لوگ، نہیں پانی دیتے. اور یہی تیسری چیز شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ارادہ، کہ انسان یہاں جو زندگی بسر کرتا ہے اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو اللہ تعالی نے ٹھنڈا کر دیا اور اس کو ہوا میں تبدیل کر دیا، یعنی آگ کی جو حدت تھی وہ سکون میں تبدیل ہو گئی. یہ اللہ کی مشیت، اللہ کا چان ہے. راحت کے اسباب میں عذاب آ جاتا ہے اور عذاب کے اسباب میں راحت پیدا ہو جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں دکھاتا ہے. لوگ نہیں جانتے، لوگ نہیں سمجھتے. اولاد کو راحت اور آرام کا باعث سمجھتے ہیں، اور وقت آتا ہے کہ طغیانہم وکفرا. اللہ نے کہا اس لڑکے کو اس لیے قتل کروا دیا تھا کہ بچہ اگر بڑا ہو گیا تو اپنے ماں باپ کو کافر کر دے گا اور اپنے ماں باپ کو ڈبو دے گا. لوگ نہیں جانتے اللہ کی مشیت کیا ہے، اللہ کا چاہنا کیا ہے. اور چاہے تو بظاہر جو بالکل عذاب ہے، مصیبت ہے، فقر و فاقہ ہے، یہ چیزیں ہیں، تنگی ہے، محتاجی ہے، لوگوں کے طعنے ہیں، لوگوں کی غلط بیانی ہے، بہتان ہے، یہ سب کچھ کروا کر اس بھٹی سے گزار کے اس آدمی کو کسی اور مقام پہ لے جائے. کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر یوسف علیہ السلام کو سکھائی. نیکی اور گناہ اللہ کہے تو وہ نیکی ہے اور اللہ کہہ دے تو وہ گناہ ہے. بگتنا کیا کہ تدبیر کوئی اور کرے کہ پیالہ رکھے اور پھر اس کے بعد کہہ دے کہ تم چور ہو، تو لوگ کہیں گے یہ کیا کیا، پہلے خود ہی پیالہ رکھا پھر خود ہی نظام بھی لگا دیا. اللہ نے فرمایا ہم نے سکھایا، چلو اب کر لو جو کر. کیا کرے آپ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی کہا نا قرآن کریم میں کہ وہ انہوں نے کہا یہ موسیٰ اللہ کی جانب سے نہیں ہو سکتے اتنے سخت احکامات. موسیٰ علیہ السلام نے کیا چاہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سنوا دیتے ہیں. وہاں پر گئے دور میں تو وہ جو گئے تھے انہوں نے وہاں پہنچ کے بھی انکار جب کیا تو اللہ نے فرمایا ہم نے انہیں موت دے دی. جب موت آئی ان پہ وہ 70 آدمی ساتھ موسیٰ علیہ السلام لے گئے تو مر گئے. ان کا اللہ پہلے ہی قوم میری ناراض ہے مجھ سے، اب کہے گی 70 اور لے جا کے مروا دی ہیں. تو ان یا اللہ فتنتک، اللہ یہ تیری ہی آزمائشیں. کوئی اور کہہ کے تو دیکھے زبان کٹ جائے. یہ نبوت ہی کا باب ہے، اور اس لیے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے اللہ نے وسنا تو کرے نصیب سے تو بنایا ہی میں نے اپنے لیے تھا. تو کہہ سکتا ہے بابا جو چاہیں سو کہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا چان ہے. تو جب اللہ کی مشیت پہ نظر نہیں ہوتی تو تقدیر کی چول اپنی جگہ پر نہیں بیٹھتی. آیا خیال میں؟ جتنا اللہ کے چاہنے کو سوچے گا اتنی تقدیر کا عقیدہ اپنی جگہ پر بیٹھے گا. جب اللہ کے چاہنے کو نہیں سوچتا تو اعتراض کرتا رہتا ہے یہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا. یہ بہت زیادہ اعتراض کرنا یہ بھی ادب کے منافی ہے. نہ کرے زیادہ اعتراض، بس ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے ہونا ہی ہے، جو ہو رہا ہے تو ہو گئی. مشیت کے لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہو. اب اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ بندے کی عاجزی ہے. اس کے مقابلے میں بندے کی زاری ہے کہ اللہ ایسے نہ ہو. اپنی عجز کا اظہار ہے، اپنی نیاز مندی ہے کہ میں مجبور ہوں، محتاج ہوں، ایسے نہ ہو. اور بڑی اچھی مثال اس کی وہ ہے
جو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی آیا تو حضرت بہت فرما رہے تھے کہ ارے کوئی شربت بناؤ، اٹھو، کوئی تدبیر کرو، کوئی دوا دو، سر میں درد ہو رہا ہے یہ وہ. تو اس نے کہا حضرت سر کا درد اور آپ جیسی اتنی بڑی شخصیت اور آپ ایسے کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کیا سمجھتے ہو میاں اللہ تعالیٰ کے سامنے دلیر بن جائے؟ عاجزی مناسب. شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ کے بھائی تھے شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نواسے تھے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو وہ بیمار ہو گئے، تو بیماری میں تکلیف جب بڑی تو اللہ اللہ کرنے لگے. تو کوئی بزرگ تھے وہ آئے، ان کا حضرت اللہ اللہ کرنے سے آرام نہیں ہوگا، ہائے ہائے کیجیے. تو وہ بھی جانتے تھے یہ فکرہ کتنا وزنی ہے، ہائے ہائے کرنے لگے، ٹھیک بھی ہو گئے. تو کسی نے پوچھا حضرت وہ آپ اللہ اللہ کرتے تھے اب ہائے ہائے کرنے لگے ہیں تو پھر ٹھیک بھی ہو گئے، یہ کیا وجہ ہوئی، انہوں نے کیوں آپ کو کہا؟ تو کہا میاں اس بیماری میں اللہ اللہ کرنے سے ایک طرح کا دعویٰ ہے کہ میں برداشت کر رہا ہوں، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہائے ہائے کرنے میں عاجزی ہے کہ میرے برداشت کی قابل نہیں. آپ تو یقیناً چاہتے ہیں کہ میرا حال ایسا نہیں، مہربانی کریں میری جان خلاصی ہو، کسی طرح یہ مصیبت دور ہو جائے. تو فرمایا انہوں نے دیکھو کیسے پتے کی بات تھی کہ بیماری میں اللہ اللہ کرنے سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، ہائے ہائے کیجیے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ ہو گئے. یہ وہ لم ہے، یہ وہ علت ہے، یہ وہ چیزیں جس تک نگاہ صاحب معرفت کی پہنچتی، اور صاحب معرفت آدمی کے ہاں جن چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے ان میں ایک عدم اعتراض ہے. اعتراض نہ کرے، دنیا کی کسی بھی چیز پہ اعتراض کرے گا اس کے نفع سے معروم ہو گئے. جس چیز پر بھی اعتراض کرے گا اس کے نفع سے معروم ہو جائے گا. اچھی خاصی شکل و صورت ہے، حسب نسب ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اب رشتہ گیا اور اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ جی یہ اونچی ایڑی والی ہیل کیوں پہنی. تو وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ کہتی ہے ہزاروں مر گئے سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں، چلو چھٹی کرو. یہی ہوتا ہے نا، ایک رشتہ بھی مانگنا اوپر سے اعتراض بھی کرنا، تو کہتی ہے ہزاروں مر گئے سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں، تو مجھے بھی رشتوں کی کمی ہے. جہاں آدمی اعتراض کے لیے زبان کھولتا ہے وہاں سے نفع ختم ہو جاتا ہے. اس لیے چند چیزوں کے ساتھ اللہ نے باندھ دی ہیں. خدا کی اس فطرت سے نہیں لڑنا چاہیے. ذہانت کو اللہ نے محنت کے ساتھ جمع نہیں کیا. رحیم بچے محنتی نہیں ہوتے، بس سارا وقت کھیل کود میں آخری 1-2 مہینے میں پڑھ لیا اور ٹاپ کر لیا، چلو جان چھوڑتے. اساتذہ جانتے ہیں کہ یہ جتنا بھی کیلنڈر ہے اور جہاں ذہانت اور محنت جمع ہو جائے پھر کیا کہنے، پھر گولی سینہ پیدا ہوتا ہے، پھر فارابی ہے، راضی ہیں. ذہانت اور محنت جمع ہو جائے جہاں وہاں تو پھر آگ لگ جاتی. اسی طرح حسن اور وفا جمع نہیں ہوتے. کسی بھی چیز میں جب کمال آتا ہے، حسن ہوتا ہے نا، اس کے بعد وفا کی توقع رکھنا ہی بیکار ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے چاہنے والے بہت ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم کس کھاتے میں بھائی، وہی بات، ہزاروں مر گئے سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں تم کس کھاتے میں. اسی طرح اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتا کہ اعتراض بھی کرے جا کر دکان پہ کہ تمہاری دکان یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ ردی بیکار چیزیں ہیں، اچھا لاؤ مجھے 10,000 کما دے دو. سبحان اللہ، ساری دکان خراب ہے تو نکلو یار کہیں اور سے لے دو. یہ چیزیں ہیں نا، یہ فطرت کے قوانین ہیں. لوگ فطرت سے لڑتے ہیں. کیا خوبصورت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو شخص بھی اللہ کی فطرت سے لڑے گا فطرت اس پہ غالب آ کر لگے گی. خدا کی فطرت سے کبھی نہ لڑنا. وَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، سیدھے رہو، ٹھیک ٹھیک چلتے رہو. غدوۃ عشیًا، ایسی الفاظ ہیں کے قریب بخاری میں، بس شام کو عبادت کرو، صبح سورج چڑھنے سے پہلے تھوڑی سی عبادت کر لیا کرو، صبح صادق سے پہلے تھوڑا اللہ کو اس وقت یاد کرو، تھوڑا عصر کے بعد یاد کرو، اور سیدھے رہو اور چلتے رہو. اور خدا کی فطرت کے ساتھ نہ لڑنا، وگرنہ تم اس پہ غالب نہیں آؤ گے، فطرت غالب آ جائے. اب آدمی کہے کہ میں کھانے ہی نہ کھاؤں، فطرت سے ہی لڑنا ہے نا.
ایک آدمی کہتا ہے میں نے عبادت کرنی ہے اس لیے شادی ہی نہ کروں. تیسرا آدمی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو ساری ساری رات خدا کی عبادت کروں گا. تو فطرت سے لڑ رہا ہے بھائی نیند کہاں تک تمہیں چھوڑ دے گی اور اس طرح کھانا کہاں تک تمہیں چھوڑ دے گا. یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو سمجھائی اور فرمایا تھا کہ عبداللہ یہ نہ کرو. انہوں نے بہت زیادہ وہ روز قرآن پڑھ لیتے تھے پورا جتنا نازل ہوا. فرمایا عبداللہ یہ نہ کرو. روز روزہ رکھتے تھے. بڑی لمبی حدیث ہے. اس کے آخر پہ آتا ہے کہ فرمایا اچھا اتنا کر لو کہ ایک دن چھوڑ دو ایک دن رکھ لو. وہ اس پہ مان گئے. اور جب آیا نا بڑھاپا تو اب وفات موت اللہ کے یہاں بھی جانا ہے تو دل تو نہیں چاہتا تھا کہ ساری زندگی کی اس روٹین کو عبادت کو چھوڑ دیں اور رکھ بھی نہیں سکتے تھے بوڑھے ہو گئے تھے. تو فرماتے تھے لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی رعایت پہ رک جاتا. انہوں نے فرمایا تھا 3 دن مہینے میں روزے رکھ لینا. کاش یہ رکھ لیتا. کاش یہ ہوتا کہ 30-29 روزے رمضان کے اور 6 اور رکھ لیتا. کاش یہ ہو جاتا. کاش یہ ہو جاتا. لیکن اب ہوا کیا بڑھاپے میں تو روز روزہ وہ رکھ نہیں سکتے تھے. وہ پھر گن لیتے تھے کہ اچھا ایک دن روزہ رکھنا تھا ایک دن چھوڑنا تھا تو اس مرتبہ 6 ناغے ہو گئے. پھر وہ مسلسل رکھ کے پھر پورا کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا تھا کہ دیکھو یہ نہ کرو. تو اللہ کی مشیت ہے اصل اللہ کا چان ہے. گناہ بھی نیکی بھی. اس لیے یہاں پر حضرت نے جو مثال دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تبدیل ہو گئی اللہ کا چان ہے. چوتھی چیز حضرت نے آخری جو بیان فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں الہام بھی چلتا ہے. جیسے کہ حضرت نے مثالیں بہت دی ہیں. مختصر سی بات ایک وہ کہتے ہیں جیسے کہ کشتی کا جلانا کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا 1 دیوار کو بنانا 2 بچے کو قتل کر دینا 3 اور کتابوں کو نازل کرنا 4 اور انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں جس کے ذریعے بنتی ہیں. تو 4-5 مثالیں حضرت نے دی. بہت مختصر سی بات بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام جمع ہو گئے. بخاری شریف میں بہت 15-20 جگہ یہ حدیث آئی ہے. 15ویں پارے کے آخر پہ بھی 16ویں کے آغاز میں بھی یہ آتا ہے کہ وہ دونوں چلے اور کشتی توڑ دی پھر ایک بچے کو قتل کر دیا ایک دیوار بنا دی. وہ ساری چیزیں جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آخر پہ آتا ہے کہ ان کا وہاں فالتو نمری میں نے اپنے پاس سے نہیں کیا اللہ کا حکم ایسے ہی. شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الہام کے ذریعے بھی یہ کائنات چلتی. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں ایک بات یہ خیال میں کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی الہامات جو حقیقی مجذوب کو ہوتے ہیں وہ تشریعات کا پابند نہیں ہوتا. وہ پابند ہوتا ہے تکوینیات کا. موسیٰ علیہ السلام تشریعات کے پابند تھے کہ بچے کو بغیر وجہ کے کیوں قتل کیا جائے. کشتی دوسرے کا مال ہے اس کو کیوں توڑا جائے. اور اسی طرح دیوار بغیر اجرت کے وجہ کیا آخر بنانے کی. وہ تشریعات کے پابند تھے شریعت کے. حضرت خضر علیہ السلام ان پر جو وہی تھی کسی اور چیز کی تھی. اسی طرح مجذوب ہوا کرتے ہیں جو حقیقی مجذوب ہوتے ہیں ان پر اللہ نے پابندی شریعت کی نہیں رکھی ہوتی. ان پہ اللہ نے پابندی تکوینیات کی رکھی ہوتی ہے. اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ شریعت وہ تکوین کا پابند ہوتا ہے کہ وہ تکوینیات میں جو چیزیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں نا یہ کرو یہ نہ کرو ایسے کرو اور ایسے نہ کرو وہ اس چیز کا پابند ہو جاتا ہے. اس کو خود خدا نے اجازت دے دی ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھنی روزہ نہیں رکھنے. حتیٰ کہ ایسی چیزیں جو بظاہر شریعت کے خلاف پیش آتی ہیں وہ کیونکہ الہام جو ہے اس کو ہوتا ہے وہ کسی اور طرح. حضرت خضر علیہ السلام کے معاملے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ آخری جو جملہ لکھا ہے نا یہ بڑے کام کی بات فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ تارتن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ الہام جو ہے وہ مبتلا آدمی جو ہوتا ہے اس کو ہوتا ہے اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو بتایا جاتا ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. الہام جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اپنے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کرو خواب آ جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دوسرے کو الہام کر دیتے ہیں تاکہ اس کو نفع پہنچے. مثلا متعدد مثالیں مل جائیں گی
کئی مرتبہ آپ زندگی پر غور کریں تو جاتے جاتے ایک جملہ کان میں پڑ جاتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، 2-4 دن کے بعد پتا چلتا ہے وہ جو اس سے بات کی تھی نا، اصل میں میرے اس مسئلے کا حل تھا، یہ الہام تھا، اللہ نے اس انسان پر کر دیا، اس کے کان تک بات پہنچا دی۔ بس خدا کا یہ نظام ہے۔ کبھی کبھی انسان خواب دیکھ لیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے، مریدوں کے لیے، شاگردوں کے لیے، کسی کے لیے، یہ اس کا حصہ تھا، لیکن انسان نے اللہ کے اپنے درمیان جو واسطہ متعین کیا ہوا ہے نا، اس واسطے کے ذریعے وہ چیز اس تک پہنچ گئی کہ بتا دیا کہ اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اس کو اس چیز سے روک دیا جائے، ان لوگوں کے ساتھ یہ مصیبت پیش آنے والی ہے، ان کو روک دیا جائے، تو پھر دونوں قسمیں آگے ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ مشائخ جو ہوتے ہیں وہ اس بات کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ چپ رہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا، بس چپ رہو، اور بعض ہوتے ہیں کہ وہاں ان کی محبت شفقت زیادہ ہوتی ہے تو بتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز پیش آنے والی ہے، ذرا خیال کرنا۔ وہ کیا ہوتا ہے، کبھی خواب ہوتا ہے، کبھی الہام ہوتا ہے، لیکن وہ غیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے اپنے لیے نہیں ہوتا، اور کبھی اپنے لیے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری مثالیں مل جائیں گی۔ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ الہامات دونوں طرح سے ہوتے ہیں، کہ کسی کو بتا دیا، کسی کے خواب میں آ گئے، کسی چیز کی طرف توجہ کو دلا دی، اشارہ کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں پر بات شروع کی، اور یہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، اور بات جب شروع کی تو میں نے کہا الا سہیل ابن بیضا، سوائے سہیل ابن بیضا کے، بس اتنا جملہ میں نے کہا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، سر جھکا لیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے وہ جو وقفہ تھا نا، تھوڑی دیر کی خاموشی تھی، میں اتنا گھبرایا کہ میں نے سمجھا آسمان سے پتھر اب مجھ پہ برسیں گے۔ میں نے کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا وہ جملہ درمیان میں کاٹ دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے میں ہاں سہیل یا سہل ابن بیضا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کہتے میری جان میں جان آئی، اور میں نے اللہ سے معافی مانگی کہ میں نے یہ کہہ ہی کیوں دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہی میں کیوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تعلق بھی ایسا ہی تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن مسعود تمہیں میرے گھر میں آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، تم پردہ اٹھاؤ اور اندر آ جایا کرو، اور اگر میں مصروف ہوں گا تو تمہیں بتا دوں گا، نہیں ہوں گا تو پھر تم بیٹھ جایا کرو۔ اتنا تعلق تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں یہ اشعری حضرات جو بعد میں اسلام لائے ہیں، وہ کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنا جانا دیکھ کے ہم یہ سمجھتے تھے شاید انہی کے خاندانی کا کوئی آدمی، تو کیا تھا اس کی جان بچانی تھی نا، وہ ادھر الہام ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو الہام ہو جاتا تھا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ہر امت میں کچھ ہوتے ہیں جن سے فرشتے بات کرتے ہیں، اور میری امت میں ایسا شخص عمر۔ الہام کیسے ہوتا ہے بھائی؟ الہام ایسے بھی ہو جاتا ہے، اس کی تشریحات ہیں مختلف، لیکن اس کی حقیقت اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ کسی آدمی سے آ کے بات کر لیتا ہے، بس اس آدمی کو نہ وہ فرشتہ نظر آتا ہے، نہ اسے اس کی زبان سنائی دیتی ہے آواز اس کی، بس وہ بات کہہ کے چلا جاتا ہے، یہ بات شخص کے دل میں آ جاتی ہے، بس یہ ہے الہام، وہ دل میں آ جاتی ہے، اس کے مطابق کام کرتا ہے۔ معرفت جب زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور عالم غیب کے حقائق کھلتے ہیں تو پھر آدمی فرشتے کو دیکھ بھی لیتا ہے، پھر کبھی کبھی آواز بھی سن لیتا ہے، پھر کبھی کبھی اس طرح چیزیں پیش آ جاتی ہیں، لیکن ہوتا یہ بڑا نازک مقام ہے، کیونکہ اس مقام پہ پہنچ کے کبھی کبھی فرشتہ الہام کرتا ہے کہ تم مہدی ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ تمہارے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اب وہ ہوتا ہے کچا، وہ لوگوں میں شور مچا دیتا ہے کہ میں مہدی، اور کبھی شیخ کو اس کی حالت کی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی کچا ہوتا ہے۔ جہاں خلافتیں بغیر سلوک کے طے کیے ملتی ہیں نا، بالعموم وہاں یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے مرید ہی نہیں رہا، نکالو اس کو، یہ کرو وہ کرو، اور پھر فتوے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ متقدمین میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے خطوط میں آیا ہے، ہمارے بزرگ تھے، ہمارے استاد تھے، انہوں نے لکھا کہ حضرت مجھے خواب میں یہ کہا گیا کہ میں مہدی ہوں، تو حضرت نے فرمایا اس کا یہ مطلب ہے
کہ آپ ہدایت پہ ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ آپ کے شیخ سے راہ پہ ہیں، بس اتنی بات ہے، ختم۔ تو کبھی کبھی مہدی ہونے کا الہام ہوتا ہے، رشتے کہہ جاتے ہیں کہ تم مہدی، تو تم ہدایت کے راستے پہ ہو، یہی کہ جو تمہارے پیچھے چلیں گے انہیں ہدایت مل جائے گی۔ تو چونکہ کچا ہوتا ہے نا، سمجھ نہیں پاتا ان باتوں کو، اس لیے وہ شور مچا دیتا ہے کہ میں مہدی ہوں، لوگ بھی پتھر مارنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ کہ اس کو سمجھنا چاہیے بھائی اسے الہام ہوا ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے وہاں ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت فرماتے تھے ہمارے شیخ کہتے تھے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ خانقاہ میں رائے پور میں ان کے شیخ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے، تو ہم حضرت فرماتے تھے کہ ان کے ایک بڑے خاص مرید اور بڑا تعلق تھا شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ کو ان سے، انہیں دیکھا وہ رو رہے تھے مسلسل، صبح کی نماز میں بھی بعد میں بھی، اور بے چینی سے خانقاہ میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، برا حال ان کا۔ اور شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ آئے تو یہ بیٹھ کے بہت اونچی آواز سے رونے لگے، تو اس نے صرف اتنا پوچھا کہ مولوی صاحب کیا حال ہے، رونا بھی ختم ہو گیا، تھوڑی دیر میں بالکل سکون ہو گیا، ہنسنے لگے، کھیلنے لگے، کام کرنے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا رات پوری عشاء کی نماز سے لے کے جب تک شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حال نہیں پوچھا، مسلسل مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ تم مہدی ہو، تم مہدی ہو، تم مہدی ہو، اور میں گھبرا اٹھا کہ اللہ میں مہدی ہوں۔ تو میرا بار بار ذہن حدیث کی طرف جا رہا تھا کہ جس میں مہدی کے آنے کا تذکرہ ہے، میں تو مصیبت میں پھنس گیا، جب برداشت نہیں ہوا تو رونے لگا، اور حضرت نے صرف آپ سے اتنا پوچھا کہ مولوی صاحب کیا حال ہے، تو ایسے لگا جیسے کسی نے پانی ڈال دیا آگ پہ، بس ختم ہو گئی بات۔ اس لیے کہ وہ فکر الہامی، اس کی آپ نے مثال دیکھنی ہو کہ غیر کو الہام ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی بہترین مثال سے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جملے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَشِيتُ عَلَىٰ نَفْسِي، مجھے ڈر ہے کہ میں تو بالکل ختم ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ضعیف، آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تعین علی نوائب الحق، جب لوگوں پہ قدرتی آفتیں آتی ہیں تو آپ ان کے سہارا بنتے ہیں، تحمل الکل، جو لوگ بے روزگار ہوتے ہیں آپ ان کی روزی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ 4-5 فکرے انہوں نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم خدا آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ جملے کہاں سے آ گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کریں تو یہ کریں؟ یہ ہے الہام غیر کو کیا اللہ نے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہو جائے۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں ایسے چلتی ہیں۔ بس یہ باب یہاں پر الحمدللہ مکمل ہو گیا، یہ کافی مشکل چیزیں تھیں۔ اب اس کے بعد حضرت نے اگلا باب شروع کیا ہے عالم مثال کا، پھر اس کے بعد ملائے اعلیٰ کا، وہ آسان ہے، اگرچہ تفصیلی چیزیں ہیں لیکن آسان ہے۔ عالم مثال کو اس سے پہلے مقدمے میں بھی ہم ایک مرتبہ کافی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، انشاءاللہ پھر